اللهم صل على محمد وآل محمد. بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صلوات بر محمد وآل محمد. موضوع کا اعلان مجھے نہیں معلوم یہاں پہلے کیا گیا تھا یا نہیں. اس سے پہلے کہ ہم بات کو شروع کریں، سب سے پہلے خداوند متعال کا بہت شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ اس بابرکت اجتماع میں اور اس مقام پر کہ جہاں اہل بیت اطہار کے معارف کو بیان کیا جاتا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ خود ہمارے لیے ایک شرف کی بات ہے اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے کہنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. موضوع جو ہم سے کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آخرت میں کامیابی کو یقینی بنانے کے طریقے. اچھا، بہت ظاہر سی بات ہے کہ بڑا وسیع موضوع ہے. یہاں جو آپ جتنے لیکچرز سماعت فرماتی رہتی ہیں وہ سب کی سب وہ سارے لیکچرز اس بات کے لیے ہیں کہ ہماری آخرت اس میں ہماری کامیابی یقینی ہو سکے، تو سب کچھ اس میں شامل ہے. اچھا، یہ کوئی بہت زیادہ خاص باتیں یہاں پر نہیں ہوں گی. یہ اتنے سارے یہاں پر جو اتنے وزیر اعظم کے سامنے بھی نہیں ہوتے ہیں جتنے ریکارڈنگز میرے سامنے لگی ہوئی ہیں، تو اطمینان سے آپ سنتے جائیے گا. کل چونکہ ولادت کا دن گزرا ہے اور بیوی کی ولادت تھی، اور چونکہ خواتین کی محفل میں اس وقت یہاں پر درس دینے کا یہ موقع ہے، تو اتنی گزارش کہ آخرت کے لیے کامیابی اس میں وہ اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک اہل بیت اطہار کی محبت دل میں موجود نہ ہو. بات ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سلمان فارسی سے سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا کہ تفصیلی حدیث ایک بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اسے لکھا ہے، کہا کہ یا سلمان، حب فاطمہ ان حب فاطمہ ينفع فی مئۃ موت. یقیناً میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت 100 مقامات پر کام آنے والی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ 100 مقامات میں سے وَأَيْسَرُ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ الْمَوْتِ وَالْقَبْرِ وَالْمِيزَانِ وَالْمَحْشَرِ وَالصِّرَاطِ وَالْمُحَاسَبَةِ. یہ جو 100 مقامات پر میری بیٹی کی محبت کام آنے والی ہے، اس میں سے آسان ترین مقام موت، قبر، میزان، حساب اور کتاب، صراط اور میزان، محشر. یعنی آسان ترین موقع یہ ہیں. مشکل کا تو ذکر نہیں کیا رسول اللہ نے. جو آسان ترین موقع ہیں، جو بذات خود کتنے مشکل موقع ہیں کہ موت کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، صراط کا مرحلہ ہے، کہ میری بیٹی کی محبت 100 مقامات پر کام آنے والی ہے. اس میں سے آسان ترین موقع یہ ہیں. تو بغیر اہل بیت اطہار کی ولایت کے اور ان کی محبت کے تصور نہیں ہو سکتا کہ آخرت میں کسی کو کامیابی نصیب ہو سکے. لہذا جو رسول اللہ نے محبت کا حکم دیا
قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت میں ڈیبیٹ ہے کہ کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے، مثلا ازواج شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں، اور بھی بہت سے افراد مثلا اس میں شامل ہے یا نہیں، لیکن اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یقیناً اس آیت میں شامل ہے۔ اللہم صلی اللہ بیوی کی ذات اقدس یقیناً اس میں شامل ہے۔ میرے سیل پر اب تک وہ ویڈیو موجود ہے کہ جو جنت البقیع کے باہر ان متعصب علماء کی جانب سے جو پوسٹرز لگائے گئے ہیں، اس میں لکھا گیا ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، اور اس میں انہوں نے بہت سے افراد کو شامل کیا ہے، لیکن کوئی مسلمانوں کا فرقہ ایسا نہیں ہے، شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو اہل بیت اطہار میں شہزادی فاطمہ زہرا کو شامل نہ کرے۔ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جو رسول کی بیٹی ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں شامل نہ ہو، اور بے شمار اس میں حدیثیں ہیں، بے شمار اس میں احادیث ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور شہزادی کی در اقدس پر کھڑے ہوتے ہیں اور آ کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اچھا، ایک گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور ایک گھر پر آ رہے ہیں رسول اللہ سلام کرنے کے لیے، اور فرمائیے گا رسول اللہ جس گھر میں موجود ہے وہاں ان کی ازواج ہیں، تو ایک گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک دوسرے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں کر سلام کرتے ہیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے اور دنیا کو دکھلانے کے لیے کہ دیکھو جہاں رہ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں آ رہا ہوں وہ اہل بیت ہے، وہ اہل بیت۔ اللہم صلی اللہ تو ظاہر جنت میں تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک، حتیٰ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم گناہگار، خطاکار۔ انبیاء کے بارے میں چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما تکاملت النبوۃ صلی علی، امام نے فرمایا ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، اللہ نے کسی نبی کی نبوت کو اس وقت تک مکمل نہیں کیا جب تک اس نبی سے فاطمہ زہرا کی محبت کا اقرار نہ لے لیا، اصل نبی کو نبوت نہیں ملتی جب تک وہ بیوی کی محبت کا اقرار نہ کر لے عالم انوار میں اور عالم ارواح میں۔ اس لیے کہ وہ بیوی ہیں کہ اصل جن کی ولادت کے لیے وہ جنت کے سیب کو استعمال کیا گیا ہے کہ جیسے اللہ نے عطا کیا تھا، اصل زندگی میں فاطمہ زہرا جنت ہے، آخرت تو بہت بڑی۔ اصل جب رسول اللہ اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہیں، ہر باپ اپنی بیٹی کو چومتا ہے گود میں لے کر، لیکن رسول اللہ سونگا کرتے تھے، استشمام فرمایا کرتے تھے، اور جب کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو سونگتے کیوں ہیں، کہا کہ انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، میں فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ اور اچھا کہا کسی نے، کہا خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔ زیادہ یہ تمہید تھی، ظاہر ہے کہ اگر بی بی کی ولادت کا دن نہ گزرا ہوتا تو شاید یہ ساری باتیں میں اس موضوع میں بیان نہ کرتا، لیکن حق یہ ہے کہ روز ان کا ذکر ہو، اور خاص طور پر کل ولادت کا دن گزرا ہے، اور آخرت میں کامیابی کو یقینی کیسے بنایا جائے، تو اس میں جب تک شہزادی اور ان کی آل کی محبت دل میں نہ ہو۔ اچھا، یہ خالی جذباتی باتیں اور خطابت نہیں ہے، یہاں پر ہمیں لاجیکلی دلیل کے ذریعے سے پتہ ہونا چاہیے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے معلوم ہونا چاہیے، احادیث کے ذریعے سے معلوم ہونا چاہیے۔ کیا رسول اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا؟ اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہوئے، کیا رسول اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ باتیں بہت سی جگہوں پر جائیں، بہت سے وسائل کے ذریعے سے، کیا کہ ستفترق امتی علی 37 فرقۃ علی 73 فرقۃ، کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کیا رسول اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا؟ اچھا، ایک مقام پر تو یہ بھی ملتا ہے کہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی امت کے 71 فرقے تھے، اور عیسیٰ کی امت کے 72 فرقے ہوئے، اور میری امت کے 73۔ ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے مسلسل، تو 73 فرقے ہوں گے۔ تو علامہ سید علی نقی نقن صاحب یہاں تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، اور وہ نجات پانے والا ہوگا، اگر ایسا ہے
اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ارشاد فرمایا ہے، لہذا سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو فرقہ ناجیہ ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو نجات پانے والا فرقہ ہے۔ اگر اتنا کہہ کے رسول اللہ رک جائیں، علامہ سید علی نقی صاحب تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہوگا۔ بالکل اس طریقے سے میں پہلی مرتبہ یہاں القائم آیا ہوں، ظاہر ہے کہ میں نے نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے، اس لیے مجھے راستہ نہیں معلوم تھا۔ جنہوں نے مجھے راستہ گائیڈ کیا انہوں نے کہا کہ جب آپ انچولی کے لیے ٹرن کریں گے تو آپ ٹرن کیجئے گا تو آگے 4 گلیاں آئیں گی، اس میں سے 3 غلط ہوں گی، 1 صحیح ہوں گی، خدا حافظ۔ اس کے بعد آگے نہ بتائیں کہ کون سی گلی صحیح ہے، تو یہ خلاف معقول ہے۔ بھائی آپ نے خود کہا کہ 3 غلط راستے ہیں، 1 صحیح راستہ، تو بتلائیے تو صحیح کہ کون سا صحیح راستہ ہے، اس کی علامت کیا ہے، وہاں پر کیا لگا ہوگا، وہاں پر کیا لکھا ہوگا، وہاں پر کون موجود ہوگا۔ تو رسول اللہ اگر یہ کہیں کہ 73 فرقے ہیں، اس میں سے 72 غلط ہیں اور 1 صحیح ہے، خدا حافظ، خود ڈھونڈ لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کو بتلانا چاہیے کہ ان 73 میں سے کون سا صحیح ہے۔ جب آپ فرما رہے ہیں کہ 72 غلط ہیں تو بتلائیے کہ وہ 1 کون سا صحیح ہے۔ لہذا متفق علیہ حدیث رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، مسلمانوں کے کئی منابع میں حدیث موجود ہے، میرے پاس وقت موجود ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ لکھ بھی دوں اس سے اگر موقع مل سکا تو۔ اہل سنت کے بے تحاشا منابع میں اور بے تحاشا کتب میں حدیث موجود ہے کہ سفینۃ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا وہ غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ کہ رسول اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا یہ؟ تو اگر اہل بیت کی کشتی میں کوئی سوار ہو جائے تب نجات کی ضمانت ملتی ہے۔ ہاں البتہ اس میں ضرور ہے، یہ بات ضرور ہے کہ مخالفین نے اچھا بڑے بڑے متعصب نام اس میں، مثلا آغا فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اپنے مذہب میں بہت شدید ہیں، انہوں نے بھی لکھا اس حدیث کو، لیکن لکھنے کے بعد لکھا کہ ایک اور حدیث رسول اللہ نے ارشاد فرمائی تھی کہ اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی مانند ہے۔ اہل بیت کے لیے کہا کشتی کی طرح ہے اور اصحاب کے لیے کہا کہ ستاروں کی طرح ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جب کشتی چلتی ہے تو وہ ستاروں کی مدد سے چلتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کتنی خوبصورت تشبیہ رسول اللہ نے استعمال کی ہے کہ اہل بیت کو کہا کہ وہ کشتی کی طرح ہیں اور اصحاب کو کہا کہ وہ ستاروں کی طرح ہیں۔ بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ مشاعرہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں اشعار کو، اب بعد میں۔ بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ اب کچھ بھی اب انہوں نے کہا جناب علی اچھا ہماری دلیل کیا بنی؟ ہماری دلیل بنی کہ ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ 72 فرقے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، 1 فرقہ نجات پانے والا ہوگا، اور رسول اللہ نے کہا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ تو انہوں نے ایک حدیث سامنے سے پیش کی کہ جناب رسول اللہ نے فقط یہ نہیں کہا تھا بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی مانند ہے۔ اچھا اس پہ ڈیٹیل بحث ہو سکتی ہے، میں اس حدیث پر تو بات کرنے کے لیے نہیں آیا، فقط ایک جملے میں جواب۔ علماء اہل سنت کی بھی کافی ریزرویشنز ہے خود اس حدیث پر کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی طرح۔ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، یہ وہ حقے کی پیاز مکے والی بات تو نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو اس طرح کی حدیثیں تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اگر آپ حدیث کو کہتے ہیں کہ جناب نے ارشاد فرمایا تھا رسول اللہ نے، تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی انہوں نے لکھا کہ ہم آغا فخر الدین رازی سے ایک سوال کرتے ہیں۔ اچھا صاحبان فہم یا تشریف فرمائے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ میں کیا گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہ ہم آغا فخر الدین رازی سوال کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ کشتی ہیں اہل بیت اور ستارے ہیں اصحاب، جب کشتی چلتی ہے تو ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے، تو یہ بتلائیے کہ کون سی کشتی ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے؟ وہ کشتی کی جیسے ایک منزل کی تلاش ہوتی ہے، تو کشتی ایک منزل پہ جا رہی ہوتی ہے، اسے منزل تک پہنچنے کے لیے ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنی درست منزل کا تعین کرتی ہے اور چل رہی ہوتی ہے وہ کشتی۔ سوال یہ ہے کہ نوح کی کشتی کو کسی منزل کی تلاش تھی یا نوح کی کشتی خود منزل تھی؟ اور فرمائیے گا، نوح کی کشتی کسی منزل کی تلاش میں جا رہی تھی کہیں اور، یا نوح کی کشتی خود منزل تھی کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا؟ نوح کی کشتی خود منزل تھی، اسے کسی اور ستارے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جو اس میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا چکا تھا، اس لیے کہ خود اللہ نے ضمانت دی تھی۔ اور اگر آپ اس بات پر مصر ہیں کہ نہیں جناب ان ستاروں کو بھی دیکھیے تو ٹھیک ہے،
کیا امیر المومنین کے بارے میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اصحاب میں شامل تھے؟ کیا امیر المومنین اصحاب میں شامل تھے یا نہیں تھے؟ اگر امام نہ ہو کم از کم صحابی تو تھے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رسول کا دوست نہیں، رسول کا دوست. اچھا دلچسپ بات مجھے یاد آئی اس وقت. واقعی جو اصحاب ہیں نا، ان کا احترام نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاں واجب ہے، بلکہ صحیفہ سجادیہ میں آپ جا کر دیکھیے گا، چوتھے امام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے اصحاب کے بارے میں اور تابعین کے بارے میں. ایک دعا ارشاد فرمائی ہے. تو ویسے زیادہ سلوات اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ خطیب کہتا رہے، بسا اوقات زیادہ سلوات اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ بس اب آپ اتر جائیں، بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو جب میں اہل بیت اطہار میں سے کسی کا نام لوں تو آپ سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے آپ درود پڑھیے گا احترام میں، لیکن اگر میں کہوں چوتھے امام چھٹے امام تو آپ دل میں درود کہہ لیجیے، اس لیے کہ بہت پھر تسلسل رکتا جائے گا ہمارا. چوتھے امام نے دعا ارشاد فرمائی ہے، اصحاب کے بارے میں دعا ارشاد فرمائی. تو یہ تصور غلط ہے کہ ہم اصحاب کو برا کہتے ہیں. اچھا جملہ کہا کسی نے، کہا کہ ہم صحابی کو برا نہیں کہتے، جو برا ہوتا ہے ہم اسے صحابی نہیں کہتے. جو بھی صحابی اسے ہم برا نہیں کہتے، لیکن اگر کوئی برا ہے تو ہم اسے صحابی نہیں کہتے. لہذا اگر آپ کہیں اچھا صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، حالت ایمان میں دیکھا ہو، اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، یہ ہے صحابی. لیٹس کال صحابی. تو امیر المومنین نے رسول اللہ کو دیکھا حالت ایمان میں، کیا کل ایمان ہے امیر المومنین؟ تو دیکھا امیر المومنین نے اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے، تو صحابی تو ہیں. اور وہ صحابی ہیں کہ امام نسائی نے جن کے بارے میں، امام نسائی جن کی سیاہ ستہ میں سے کتاب امام نسائی کی کتاب ہے سنن نسائی، اس میں امام نسائی لکھتے ہیں کہ لم یرد فی حق احد من الصحابہ من الصحاء والاحسان ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب، کہ رسول اللہ نے کسی صحابی کے بارے میں اتنی صحیح اور حسن حدیثیں ارشاد نہیں فرمائیں جتنی امیر المومنین کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں. کسی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمائی اتنی. تو صحابی تو ہیں امیر المومنین. تو وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں کشتی سے الگ معاملہ کرنا پڑے اور ستارے سے الگ معاملہ کرنا پڑے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اصحاب جو ہے نا وہ ستاروں کی طرح ہیں، اور اس کے بعد آگے حدیث ہے کہ ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اقتدیتم اہتدیتم، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں اہل بیت سے الگ ڈیل کرنا پڑے اور اصحاب سے الگ ڈیل کرنا پڑے. امیر المومنین اہل بیت میں بھی شامل ہیں، امیر المومنین اصحاب میں بھی شامل ہیں. تو ہماری کشتی بھی علی ہے، ہمارا ستارہ بھی علی ہے، تو فرق نہیں پڑتا. تو یہاں عقائد کے اعتبار سے تو ہم بہت بالکل کلیئر اپنے طور پر اپنے دل میں مسلم ہے کہ نجات فقط اسی فرقے کو ملنے والی ہے. اور اگر کوئی نہیں ہے تو اسے ہونا چاہیے، اسے تحقیق کے بعد اس یقین پر پہنچنا چاہیے. کچھ باتیں آج کل آ جاتی ہیں. دیکھیے اتحاد بین المسلمین کا مطلب خالی پولیٹیکلی اور سیاسی طور پر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب کچھ ہم کمپرومائز کریں تو کچھ تم کمپرومائز کرو، دیکھو بیچ میں کوئی راستہ نکال لیں. جی راستہ حق کا یہی ہے. بس بہکانے کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا شیعہ سنی بات میں لگا ہوا ہے، رسول اللہ شیعہ تھے یا سنی تھے؟ وہ تو مسلمان تھے خالی. جی نہیں، رسول اللہ نہ صرف یہ کہ شیعہ تھے بلکہ شیعت کی بنیاد رکھنے والے تھے. قدیر کے میدان میں من کنت مولا فہذا علی مولا کس نے کہا تھا؟ تو نہ صرف یہ کہ وہ شیعہ بلکہ شیعت کی بنیاد رکھنے والے تھے. تو اس میں کوئی ہمارے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی کو شبہ ہے اور کسی کو اگر تحقیق کی ضرورت ہے، اس میں تقلید بھی نہیں ہے. اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اس میں ہم اور آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. اور یقین جانیے اگر انشاءاللہ کبھی موقع ملا اہل بیت کے فضائل کے بارے میں اہل سنت کی کتابوں سے، کیا یہ نہیں مانتے تھے؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا جتنے بڑے بڑے دشمنان اہل بیت تھے، کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ فضائل، علم، تقوی سب کچھ اللہ نے ان میں منحصر رکھا ہوا ہے؟ یہ جانتے تھے. اگر نہیں جانتے ہوتے تو حجت ہی تمام نہ ہوتی، تو پھر تو ان کا قصور کیا ہوتا؟ اللہ نے جس پر حجت تمام نہیں کی اس پر کوئی عذاب بھی نہیں کیا ہے.
کہ حاکم شام کو نہیں معلوم تھا کہ امیر المومنین کون ہے؟ جانتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے حاکم شام کے پاس گفٹ لے کر. اس نے گفٹ دیا کہ حضور آپ کے لیے. تو اس کا بیٹا یزید بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ میں عمر ابن عاص بیٹھا ہوا تھا, اس کا وزیر. حاکم شام نے کہا کہ یہ گفٹ اسے ملے گا جو علی کی فضیلت میں سب سے اچھا شعر کہہ دے. یہ گفٹ اسے ملے گا. صحیح. دشمنان علی کے درمیان علی کی فضیلت کا مشاعرہ ہو رہا ہے, جس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ فقط مولا کائنات کے لیے شعر کہہ دینا اور واہ واہ کر لینا کافی نہیں ہے. وہ تو وہ بھی کر رہے تھے. صحیح. تو کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ کیا جانتے. امیر المومنین کے لیے اس نے کہا کہ جو علی کے بارے میں سب سے اچھا شعر کہے گا اسے یہ ملے گا. تو حاکم شام خود بادشاہ تھا, اس کی باری سب سے پہلے آئی. اس نے کہا کہ خیر الورا من بعد احمد حیدر الناس ارض والوسیع سماء. انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے. الناس ارض والوسیع سماء. انسانوں کی مثال زمین جیسی ہے اور مصطفیٰ کے وسیع کی مثال آسمان جیسی ہے. اس نے شعر کہا. یہ میثم تمار کا, عمار یاسر کا, سلمان فارسی کا شعر نہیں ہے. اس نے کہا کہ علی کی مثال ایسی ہے, باقی سب زمین پر, علی آسمان پر. یہ جانتے تھے سب. یزید کی باری. یزید نے کہا علی ان کا ملیحۃ, علی کی مثال ایسی جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں. اب اس کا جیسا کیلیبر تھا اس نے اس حساب سے. ٹھیک ہے. البتہ شعر کو شاید آپ زیادہ بہتر سمجھ پائیں گی, اس لیے کہ اس میں جس نے آگے بات کی, ایک شخص کی اگر 2 بیویاں ہوں تو آپس میں ہمیشہ حسد رہے گا ان کے درمیان, کبھی محبت نہیں ہو سکتی. کہا لیکن علی کا کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو, فضیلت علی کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا وہ. یزید نے کہا. جب یزید کہہ چکا تو عمر ابن عاص نے ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ هذا الذي شهد العدو بفضله والفضل ما شهدت به الاعداء. علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا ہے. اچھا, میں نے کثرت کے ساتھ بیچ بیچ میں بار بار پڑھنے کے لیے درود منع کیا تھا. یہ نہیں کہا تھا بالکل ہی اسٹاپ ہو جائیں آپ لوگ. صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں کہا گیا؟ حدیث میں ہے کہ ابراہیم کو خلیل اللہ اس لیے کہا گیا, اللہ کے دوست 1,24,000 انبیاء میں سے سرکار ختمی مرتبت کے بعد سب سے افضل نبی کا خلیل اللہ اس لیے کہا گیا کہ ہم اہل بیت پر بہت زیادہ درود بھیجا کرتے تھے, ہم پر بار بار درود بھیجا کرتے تھے. تو ہمارے پاس وہ دولتیں ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہے کیا کچھ خزانہ ہے اہل بیت اطہار کے نام پر. تو سب سے پہلے ہم نے بات کی عقیدے پر کہ یہ مسٹ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اصولی طور پر اگر میں بات شروع کرتا تو بات توحید سے شروع ہونی چاہیے تھی کہ بھئی توحید کو کوئی مانتا ہو, اس کے بعد عدل, نبوت, امامت. لیکن یہ کہ ہم چونکہ توحید کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کوئی کم افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ ہی کو نہ مانتے ہوں, اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کا اس کے ذہن میں کبھی ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہو. ہاں, لیکن جو مسئلہ ہوتا ہے وہ امامت کے بارے میں ہوتا ہے, لہٰذا ہم نے یہاں سے بات شروع کی, ورنہ اصل بات توحید سے شروع ہونی چاہیے تھی. ہاں, اتنا ضرور ہے کہ کوئی توحید تک بھی پہنچنا چاہتا ہے تو امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اللہ کا وہ دروازہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس تک پہنچا جاتا ہے. کوئی اگر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے فقط اللہ ہی کر کے اور اہل بیت اطہار کو مائنس کر کے تو نہیں ہو سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ناممکن ہے. اس لیے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا ایک جملہ ہے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. انشاءاللہ اس درود کے صدقے میں آپ سب سید الشہداء کے روضہ اقدس پر تشریف لے جائیں, وہاں کربلا معلیٰ میں وہ زیارت نصیب ہو سکے انشاءاللہ. جب آپ زیارت پر تشریف لے جائیں تو امام حسین السلام کی ایک زیارت ہے, اس میں غور فرمائیے گا. ایک جملہ ہے سید الشہداء کی زیارت میں کہ ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم. اے مولا, جب خدا ارادہ کرتا ہے تو پہلے آپ کے گھر میں نازل کرتا ہے, یہاں سے ساری کائنات میں تقسیم ہوتا ہے. تو کوئی اگر اللہ تک بھی پہنچنا چاہتا ہے تو اللہ کے ان کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی تھی.
ہم آتے ہیں اچھا آخرت میں کامیابی کو یقینی کیسے بنایا جائے. اس میں سب سے اہم پوائنٹ ظاہر ہے عقیدہ درست ہونا چاہیے انسان کا, اور اس عقیدے میں ہم نے بات کی کہ اہل بیت اطہار کی ولایت ہونی چاہیے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. حدیث میں ہے کہ اگر تمام انبیاء و مرسلین ایک شخص سے راضی ہوں اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس سے ناراض ہوں تو اللہ ان انبیاء کی شفاعت کو قبول نہیں کرے گا اور اس شخص کو جہنم کے حوالے کر دے گا, کیونکہ بی بی اس سے ناراض ہے. تو انہیں راضی کیے بغیر تو ناممکن ہے, یہ تو تصور ہو نہیں سکتا. دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جب عقیدہ ہوتا ہے تو اسی عقیدے ہی سے عمل کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم بات. آیت اللہ شب زندہ دار, آیت اللہ شب زندہ دار مجتہد ہیں اس وقت ایران میں, قم میں درس خارج ان کا ہوتا ہے. ہمارے کئی بزرگ علماء پاکستان سے جن کا تعلق ہے وہ ان کے درس خارج سے مستفید ہو چکے ہیں اور واقعا مسلم مجتہد ہیں. انہوں نے ایک جگہ فرمایا تھا, کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ عقائد کو بہتر کرے, عقائد پر کام کرے. اس لیے کہ اگر مثلا اس میں ایک اخلاقی نقص یہ موجود ہے کہ وہ سب کے سامنے ہوتا ہے تو گناہ نہیں کرتا, اگر تنہا ہوتا ہے تو گناہ کر لیتا ہے. تو یہ فالٹ کہاں پر ہے؟ فالٹ یہ ہے کہ اس نے توحید کو در حقیقت صحیح سمجھا نہیں ہے. اگر توحید کو صحیح سمجھا ہوتا تو اسے محسوس ہوتا کہ جس طرح سب کے سامنے خدا موجود ہے اس طرح تنہائی میں بھی خدا موجود ہے. تو اس کے عقیدے میں پرابلم ہے ابھی. بالفاظ دیگر حدیث قدسی بھی ہے, حدیث قدسی یعنی اللہ کا کلام. وہ یہ کہ جب ایک شخص سب کے سامنے گناہ نہیں کرتا اور وہی گناہ تنہائی میں جا کر کرتا ہے تو اللہ گویا اس سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شخص, جب سب موجود تھے تیرے سامنے, چاہے ایک چھوٹا بچہ بھی موجود تھا, تو نے اس وقت وہ گناہ نہیں کیا, اور جب میں تیرے سامنے موجود تھا اس وقت تو نے وہ گناہ کر لیا, یعنی تو نے مجھے پسترین اور حقیر ترین دیکھنے والا شمار کیا. یعنی تو نے میری حیثیت اتنی بھی نہیں سمجھی جتنی اس بچے کی حیثیت تھی. جیسے کہ جب بچہ سامنے تھا تو بچے کے سامنے تو نے گناہ نہیں کیا, لیکن جب میں سامنے تو میرے سامنے تو نے گناہ کر لیا. تو کامیابی جو آخرت میں ہے وہ عقیدے پر ہے پلس ظاہر عمل پر ہے. عمل نکلتا ہے عقیدے سے. اگر عمل میں پرابلم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ خالی ہم نے سنا ہے, اس پہ واہ واہ کی ہے, اسے دل سے ہضم نہیں کیا ہے. اگر عقیدہ ہم توحید کے بارے میں صحیح سمجھتے ہوتے کہ جو کچھ ہے وہ پروردگار ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور جو عبادت ہے وہ فقط اس کی ہونی ہے, کسی اور کی نہیں ہونی ہے. اس توحید کا تقاضا یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. تو پھر نفس پرستی کیوں کر رہا ہوتا, پھر شیطان کی عبادت کیوں کر رہا ہوتا. اور اسلام میں بڑا کلیئر کٹ ہے, یہ نہیں ہو سکتا جناب یہ بھی اور وہ بھی. عقیدے میں بعض لوگوں نے کہا نا جناب یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ. جنگ جمل میں جب پہنچے تو انہیں سمجھ میں نہ آیا اسے صحیح کہیں کہ اسے صحیح کہیں. ایک طرف داماد رسول, ایک طرف زوجہ رسول. یہ تو اپنے آپ کو خالی خوش کرنے والی بات ہے. جو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب دو افراد آپس میں مخالف ہوں تو یقیناً ایک باطل پر ہوگا. اس میں بڑا فصیح ولیغ جملہ ہے امیر المومنین کا. باطل پر ہوگا یہ نہیں کہا یقیناً ایک حق پر ہوگا, اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ دونوں باطل پر ہوں. ایک شخص ایک چیز کے لیے دو لڑ رہے ہیں, دونوں باطل پر ہیں, یہ ہو سکتا ہے, لیکن دونوں حق پر ہوں نہیں ہو سکتا. ایک کم از کم باطل پر ہے, کم از کم ایک باطل ہے. اسی طریقے سے عمل کا بھی معاملہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں شیطان کو بھی کی طریقے سے راضی رکھتا رہا ہوں, اپنے نفس کو بھی راضی رکھتا رہا ہوں, اللہ بھی راضی ہو جائے. اچھا کہا کسی نے کہا کہ کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی. گنگا کا اشنان جو ہندوؤں کی عبادت ہوتی ہے نا وہ جا کے کرتے ہیں, کہتے ہیں کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی. نہیں ہو سکتا. اگر میں توحید کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہوں تو خود بخود مجھے سمجھ میں آ جائے گا. تو بنیادی طور پر عقیدے میں پرابلم ہوتی ہے اور اسی کی جھلک عمل میں آ رہی ہوتی ہے. بالکل قیامت کے بارے میں اگر ہمیں پتا ہوتا, 100% پتا ہوتا کہ ہاں آنے والی ہے, اور اگر فرض کیجئے کہ فلاں کام نہیں کیا تو اس پر عذاب ہونے والا ہے, اگر مجھے یقین ہو تو کیا میں کام کروں گا؟ کبھی نہیں کروں گا. امام خمینی علیہ رحمہ کی مثال جو اگر
یہاں پر پہلے کبھی پیش کی جا چکی ہے کسی استاد محترم کی جانب سے، تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں روک دوں گا، دوسری بات شروع کر دوں گا۔ امام خمینی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں مثال لکھی ہے کہ کسی چیز کا جاننا اور ہوتا ہے اور اس کا ماننا اور ہوتا ہے۔ ہم جانتے سب ہے نا قیامت آنے والی ہے، مانتے کتنا ہے؟ پھر انہوں نے مثال دی، خود انہوں نے مثال دی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا، مردہ اتنا وہ ضعیف ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اتنی اس کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ ہلا نہیں سکتا اپنی مرضی سے، سب جانتے ہیں۔ لیکن کسی سے کہیں کہ ایک رات بیڈ پر مردے کے ساتھ سو کے بتاؤ، سو جاؤ، کچھ نہیں کر سکتا، یہ سو جاؤ ساتھ میں سے، کچھ نہیں کرے گا تم۔ رات کو ایک مردہ تھا، صبح ہو گئے تو 2 مردے ہو چکے ہوں گے۔ نے کہا بھائی کیا فرق پڑتا ہے، سو جائیے، آپ مردہ ہے، کچھ نہیں، آپ اپنے جسم سے مکھی نہیں لا سکتا، آپ کو کیا کر لے گا؟ کہا نہیں جناب جانتا ہوں میں، لیکن دل نہیں مانتا میرا، نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ جانتے ہم ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، مانتے کتنا ہے کہ جنت و جہنم بھی موجود ہے؟ مانتے ہوتے تو میرے عمل میں زمین تا آسمان فرق ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہوتا جو اس وقت میں ہے۔ لہذا عقیدے پر یقیناً کامیابی ملنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ میں عمل، اور ہم سب جانتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی فقط محب علی ہو، محب اہل بیت ہو، تو کیا وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ عمل اس کا صحیح نہ ہو، آخر میں جائے گا، صحیح ہے۔ مولوی صاحب جو آتے ہیں امامہ لگا کر، وہ ہمیشہ ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو خوشخبری دی، میری کیا حیثیت ہے، میں خود گناہ گار ہوں، روایت میں وہ جائے گا، آخر میں جائے گا، آخر میں جائے گا، لیکن ایک راستہ طے کر کے جائے گا۔ جہنم میں تھوڑا بہت مالش وغیرہ ہو کے، اب آخرت کے جو سال ہیں ہمیں نہیں معلوم نا کتنے، ہو سکتا ہے کوئی 1 لاکھ سال تک ہو، کوئی 10 لاکھ سال تک ہو، کوئی امیر المومنین دعائے قبیل میں کہتے ہیں پروردگار مجھ سے دنیا کی چھوٹی آگ برداشت نہیں ہوتی تو میں آخرت کی بڑی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ تو یہاں یہ گزارش نہیں کرنا چاہ رہا میں کہ جو محب علی ہے، جو محب اہل بیت اطہار ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا عمل خراب ہے، نہیں، جنت آخر میں جائے گا، انشاءاللہ سب جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ایک چیز گزارش کر رہا ہوں، فقط جنت میں پہنچ جانا یہ بھی مکمل کمال نہیں ہے، یہ بھی مکمل کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ہے، ایسا نہیں کہ کامیابی ہے، لیکن مکمل کامیابی یہ نہیں ہے۔ تو مکمل کامیابی کیا ہے پھر؟ اہل بیت اطہار کی ہمراہی نصیب ہو سکے، یہ مکمل کامیابی۔ فقط جنت میں پہنچ جانا، ایک فارسی زبان کا شاعر تھا، اس نے شعر لکھا کہ اگر معاملہ حشر با علیست ہر سے جلد بخات گناہ کن، اگر میدان محشر میں معاملہ علی کے ساتھ ہے، یعنی علی فیصلہ کرنے والے، جتنے مرضی چاہے گناہ کر، کیا فرق پڑتا؟ ہمارے بھی ایسے اشعار کہے جاتے ہیں، نعرے بھی خوب لگتے ہیں، تو جتنی مرضی چاہے گناہ کر، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے شعر لکھا، مولا امیر المومنین خواب میں آتے ہیں، اس کے آغا ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں سے لکھا ہے، مولا امیر المومنین خواب میں آتے ہیں اس کے، اور اس سے آ کے کہتے ہیں کہ یہ تو نے جو شعر لکھا ہے اس کے دوسرے مصرے کی اصلاح کر، تو یا لکھ دوں میں؟ اگر چلے ٹھیک ہے، موقع ہوا تو، پتہ نہیں کتنی چیزیں بعد میں لکھنی ہے، اگر موقع ہوا تو۔ گر معاملہ حشر بالیس میں کیوں لکھنا چاہ رہا تھا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بعض سپیلنگ جو ہے نا مسٹیک ہو جائے، تو اس لیے میں چلیں گر معاملہ حشر، یہ اچھا، گر معاملہ حشر با علیست، علیست یعنی یہ فارسی زبان میں اس طرح لکھا جاتا ہے علی است، اصل میں علی است، لکھتے ہیں علیست۔ اگر میدان محشر میں معاملہ علی کے ساتھ ہے، اس کا ترجمہ یہ جملہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، امیر المومنین کے ساتھ ہی معاملہ،
ٹھیک ہے. مولا امیر المومنین نے خود کہا کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا, جو میرا محب آئے گا اس کو کہوں گا ھذا لی, یہ میرے لیے. جو مبغض آئے گا اسے جہنم کے حوالے کر دوں گا, کہوں گا ھذا لک, یہ تیرے لیے. امیر المومنین علی قسیم الجنت والنار, اس میں کوئی شک نہیں. ایک بڑی اچھی سی لطیف حدیث میرے ذہن میں آئی, وہ یہ کہ علامہ طباطبائی نے اسے لکھا ہے, صاحب تفسیر المیزان, نام سنا ہوگا آپ نے. علامہ طباطبائی لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ جنت کا دروازہ کیسا ہوگا. صحیح, اس کی وضاحت ہے جنت کا دروازہ کیسا ہوگا. انشاءاللہ جائیں گے تو دیکھ لیں گے آپ, لیکن ابھی میں حدیث میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. تو جنت کا دروازہ کوئی یہ لکڑی کا یا اسٹیل کا تھوڑی ہوگا. صحیح, جنت کا جو دروازہ ہے اس میں سرخ یاقوت کا ہوگا. وہ ان باب الجنت من یاقوتۃ حمراء, یوں حدیث ہے, سرخ یاقوت کا ہوگا, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی یاقوت میں, سرخ یاقوت کا ہوگا اللہ کے پاس جو یاقوت, اور جنت کا جو یاقوت. اور اس میں مثالی طور پر یہ ہے کہ وہ سونے کی اس پہ کنڈی لگی ہوگی. اور پھر جنتی جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اس کنڈی کو دروازے پر مارے گا, وہ بیل کرتے ہیں جیسا. فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ طَنَّتْ وَقَالَتْ یا علی, جب وہ کنڈی اس دروازے پر لگے گی تو تنت, اس سے آواز آئے گی اور دروازہ کہے گا یا علی. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان اس حدیث کو لکھتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آواز کیوں آئے گی, یا علی کی آواز یہاں کیوں آ رہی ہے, کیا وجہ ہے اس کی. کہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہو, یہ جو کہہ رہے ہیں نا معاملہ حشر با علی, قیامت کا معاملہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہے. جب آواز آئے گی یا علی کی تو کہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو نوک کر کے اس کا نام لیتے ہیں, بھلے فلاں صاحب ہیں, اجازت لیتے ہیں, اس کے بعد اندر جاتے ہیں, بغیر اجازت تو کر کے داخل نہیں ہوتے ہیں. کہتے ہیں علی قسیم الجنت والنار, علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. جنت کے دروازے پر جب تک جنت کے مالک سے اجازت نہیں لے لو گے اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. صلی علی اس لیے اس جملے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. امیر المومنین کے ساتھ ہے معاملہ, قیامت کا معاملہ امیر المومنین کے ساتھ ہے. لیکن پھر میں اپنے اس بات سے ہٹا نہیں ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا, جنت میں کیا خالی پہنچ جانا ہی یہی سب سے بڑی کامیابی آخرت کی؟ نہیں, اس سے بڑھ کر ایک اور. اس نے کیا شعر لکھا کہ اگر میدان محشر میں علی کے ساتھ ملاقات ہے, علی فیصلہ کرنے والے. اچھا, زیارت جامع کبیرہ میں بھی ہے وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ, جب بندگان خدا کا حساب ہوگا تو اہل بیت اطہار آپ ان کا حساب و کتاب لیں گے. زیارت جامع کبیرہ اسے ضرور اپنی زندگی میں شامل کیجیے گا. ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن خیر کبھی اور انشاءاللہ, بہت زیادہ ہو جائے گا پھر. نہیں سر, نہیں وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے پھر لوگ. ہاں اچھا چلیں بعد میں کہوں گا انشاءاللہ. پھر بعد میں تو آپ بلائیں گے نا, ورنہ نہیں بلائیں گے, ساری چیز آج کہہ دوں گا تو. زیارت جامع کبیرہ تو وہ زیارت ہے کہ جو 10ویں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کیا کہہ رہا تھا, ہاں اہل بیت اطہار حساب و کتاب لینے والے. ٹھیک ہے, وہاں پر اس شاعر نے کیا کہا, جب علی حساب لینے والے ہیں تو پھر جتنے مرضی چاہے گناہ کر, کیا فرق پڑتا ہے. امیر المومنین خواب میں آتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ مصرع تیرا ٹھیک ہے, پہلا مصرع, دوسرا مصرع اس کی اصلاح کر. اس مصرع سے سمجھ میں آئے گا جو امیر المومنین نے خود تعلیم دیا تھا اسے, کہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے. کامیابی فقط جنت نہیں ہے. مولا علی نے کہا کہ یہ کہ گر معاملہ حشر با علیست از رخ علی شرم کن و کمتر گناہ کن. اگر میدان محشر میں علی سے ملاقات ہونے والی ہے تو علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایک سوچ, یہ بھی تو انسان اس طریقے سے سوچ سکتا ہے نا
کہ اگر میدان محشر میں امیر المومنین سے ملاقات ہونے والی ہے، شہزادی کونین وہ حساب اور کتاب لیں اگر، تو اگر وہ مجھ سے سوال کر لیں کہ میں در و دیوار کے درمیان آ گئی، پہلو شکستہ ہو گیا، محسن کی شہادت ہو گئی، تاکہ تیری زندگی میں حجاب آ جائے، تیری زندگی میں نماز آ جائے، تو اس وقت کیا کسی میں جواب دینے کے لیے جرأت ہوگی کہ میں نے کیوں نہیں کیا تھا، میں نے کیوں عمل نہیں کیا تھا؟ آخرت کی اصل کامیابی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار مجھ سے راضی ہو جائیں. اصل کامیابی فقط جنت نہیں ہے. تو جب عمل کیجئے تو اس میں خالی یہ نہیں کہ جناب جنت تو مجھے مل ہی جائے گی، جی نہیں، جنت تو ہے، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر ہے اہل بیت اطہار کی ہمراہی نصیب ہو سکے. کچھ وہ ہوں گے، جنت میں کئی درجات ہیں، حدیث میں ہے نا جنت میں کئی درجات ہیں، سینکڑوں درجات ہیں، جس میں سے ایک درجے اور دوسرے درجے میں فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے. کچھ لوگ جو نچلے درجے پر ہوں گے وہ اس بات پر افسوس کریں گے کہ فرض کیجئے کہ ہم نے فلاں عمل کیا ہوتا تو کاش ہم بھی جنت میں ہوتے، اس درجے پر ہوتے، اس مقام پر ہوتے. ٹھیک ہے. اور پھر اسے میں پھر گزارش کروں، نماز فجر کی اس لیے مثال نہیں دوں، نماز فجر انشاءاللہ سبھی پڑھتے ہوں گے، نماز شب کی مثال ہے وہ بھی انشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے چونکہ عقیدے میں پرابلم ہے نا، قیامت کے بارے میں خدا کی قسم آپ ایک سوال اپنے دل پہ کیجئے گا اور اس کا جواب خود دیجئے گا. اگر مجھے پتا ہو کہ صبح 4 بجے اٹھنے سے مجھے 10 کروڑ روپے ملیں گے، 100% یقین ہو، تو اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا؟ تعلق کہتے سوؤں گا نہیں تو اٹھوں گا کیسے؟ نیند ہی نہیں آئے گی مجھے، پہلے سے نیند نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم اللہ پر اتنا بھروسہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں جتنا بسا اوقات اپنے سٹی بینک کے کارڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ بعض لوگوں کا کانسیپٹ اس طریقے سے بن جاتا ہے، حدیثوں پر اتنا بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ابھی میں آپ سے کہوں نا کہ اسٹیفن کووے نے ایک کتاب لکھی ہے 7 ہیبٹس آف دا ویری ہائیلی افیکٹو پیپل، اس پہ اس نے ایک چیز کو لکھا جس سے 10,000 لوگوں کی زندگی بدل گئی. سب کہیں گے اچھا کیا چیز ہے بتائیے. اسٹیفن کووے کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ اور میں کہوں نا کہ 9 امام نے حدیث ارشاد فرمائی ہو، مولانا کو تو کام ہی حدیث بولتے رہنا، بتانا اتنا یقین نہیں کرتے. تو عقیدے کو، اپنے دین کو ہم نے سنا ہے، ہضم نہیں کیا صحیح طریقے سے، ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنا صحیح طریقے سے. وہ ہوتا تو لہذا اب خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ آخرت کی کامیابی، یقینی کامیابی ظاہر ہے کہ محبت اہل بیت اطہار پر ہے. سیکنڈ یہ کہ واقعی کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے عمل ضروری ہے. سلمان فارسی کے لیے چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جعل ہواہ ہوا علی. سلمان اس مقام تک پہنچے کیسے تھے کہ سلمان نے جو کچھ ان کی خواہش تھی اسے ختم کر دیا، اپنی خواہش کو علی کی خواہش پر فنا کر دیا تھا، لہذا سلمان اس مقام تک پہنچے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، اچھا میں قرآن کریم میں بہت کچھ یہاں لکھ کر آیا تھا، وہ تو بات شروع ہی نہیں ہو سکی. جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ آخرت میں کامیابی، ہمارا جو موضوع تھا اس میں قرآن میں 11 مقامات پر ہے کہ یہ کام کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور 3 مقام ایسے ہیں کہ جس میں شاید نہیں ہے کہ یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. 11 مقام وہ کہ جس میں تم شاید کامیاب ہو جاؤ گے، 3 مقامات وہ کہ جس میں یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. اس میں سے ایک ہے سورہ مبارکہ شمس میں، ایک ہے سورہ اعلیٰ میں، اور ایک ہے سورہ مبارکہ مومنون میں. سورہ شمس قد افلح من زکاہا، قد افلح. عربک گرامر کی بھی کلاسز ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. افلح فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس، اس پر لفظ قد آئے عربی زبان میں. اگر پاسٹ ٹینس پر لفظ قد آئے اس کا مطلب انڈیڈ، یقیناً، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں اس پر، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. قد افلح من زکاہا. اور خوبصورتی اس جملے کی یہ ہے کہ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے جملہ کہا ہے. قرآن کریم میں کوئی ایسا سورہ نہیں کہ جو 11 قسموں کے ساتھ شروع ہوتا ہو اور پھر اللہ نے ایک بات کی ہو. وہ اللہ جیسے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قسم میں اس لیے کہتا ہوں شاید یقین نہیں آ رہا آپ کو، میں کہتا ہوں فلاں کی قسم یار یقین کر لو بھائی. لیکن اللہ وہ کہ جیسے کسی قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کتاب کے جو لاریب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بھی ایک کے بعد والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، یہ ساری قسمیں. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. اور
قسمیں کون کون سی قسمیں آپ تصور کیجئے گا, زمین و آسمان ہل جائیں, پوری کائنات گویا اللہ نے اس میں شامل. والشمس وضحاها, سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها, چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے. والسماء وما بناها, آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. والارض وما طحاها, زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم. ونفس وما سواها, نفس کی قسم اور اس کو سنوارنے والے کی قسم. اتنی قسمیں کھانے کے بعد آخر میں کہا قد افلح من زکاها, یقیناً کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہوا ہے, جس نے تزکیہ نفس کیا ہوا ہے. اس میں کہا یقیناً کامیاب ہوگا. اچھا, نفس کو پاک کرنا یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اسٹارٹ واجبات اور محرمات سے. یہ جو فقہی مسائل ہے نا, یہ جو فقہی مسائل کے جو لیکچرز دیے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بتائیں وضو ایسے کرو ایسے کرو, کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ چیزیں نفس کو پاک کرنے والی. یہ جو توضیح المسائل ہوتی ہے, اصل اسٹارٹ یہاں سے. بسا اوقات ہم فوراً علم عرفان کی وادی میں جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, جب نئی نئی نماز شب شروع کی ہوتی ہے, دن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یار ستارے نظر نہیں آ رہے, پتہ نہیں کیوں, معجزہ کوئی نہیں ہو رہا میرے ساتھ. یہ معجزے کی تلاش میں, یہ اسٹارٹ یہاں سے. میری نماز صحیح ہے یا نہیں, اس کی قرأت صحیح ہے یا نہیں, میرا وضو غسل صحیح ہے یا نہیں, میرا حجاب صحیح ہے یا نہیں, میرے گھر میں میرا رویہ ٹھیک ہے یا نہیں, شوہر کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ یہ سب ٹھیک ہے یا نہیں. یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں اس میں. اصل بسا اوقات بالکل سمپل. میں آپ کو ایک مثال دوں. سندھ کا ایک علاقہ ہے بدین, اس کا نام ہے, صحیح, اس کے ایک قریب شہر ہے جس کا نام ہے گلارچی. گلارچی سے بدین ایک بس سروس چلتی ہے. اس میں ایک چاہنے والا تھا مولا امیر المومنین کا, اچھا نیک متقی پرہیزگار. اس کا کام تھا مٹھائی بیچنا. بس میں چڑھ کے مٹھائی بیچتا تھا وہ, صحیح, سمپل سا آدمی تھا. کئی واقعہ اس وقت میرے ذہن میں ساتھ ساتھ اور بھی آ رہے ہیں, جس میں مثلا ایک مدرسے کا جو خادم ہے نا, نوکر, اس کی امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اور جو بڑے بڑے علماء تھے نا, اس نوکر کے پاس آیا کرتے تھے کہ بھئی تمہاری امام زمانے سے ملاقات ہو, اس کو انشاءاللہ کبھی پھر زندگی رہی تو ایک سادہ سادہ مٹھائی بیچنے والا. نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی آسمان سے چیزیں نازل ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا ادھر سے ادھر ہو جائے. نہیں, یہ سادہ سی چیزیں ہیں. یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے معاملہ. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون سی دعائیں پڑھتے ہیں, کون سی ہمیں دعائیں کچھ بتائیے کہ جس سے ہم کسی بڑے مرتبے پہنچ جائیں. تو انہوں نے جواب دیا, البتہ انکساری کے ساتھ ظاہر ہے, لیکن انہوں نے کتنا خوبصورت کہا, جو کچھ مفاتح الجنان میں لکھا ہے اس سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں. یہ مفاتح الجنان کے ہم سب کے گھر میں نہیں ہے کیا؟ تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی کوئی خاص ہمیں دعا پتہ چلے تو ہم اس کے ذریعے سے پھر ایک کسی اعلیٰ مرتبے پر, کسی خاص نماز کے ذریعے سے. مومنین کہتے ہیں کہ مولانا دعا خاص بتائیے. کوئی کہتا ہے کہ اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء, یہ دعا ہے. مولانا اس سے تو لائٹ چلی جاتی ہے, ہم پڑھتے ہیں بس لائٹ آ جاتی ہے, اتنا سا کام ہوتا ہے اس سے. تو ٹھیک ہے, اس سے کوئی اچھی دعا بتائے, وہ بہت. کہ امام علیہ السلام کہیں کہ اگر زندے پر پڑھو, اگر مردہ پر پڑھو اور وہ زندہ ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں سامنے ہمارے رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. نماز شب ہے, نافلہ نماز ہے, اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے. زبان سے جو علماء اخلاق کہتے ہیں 70 گناہ ہو سکتے ہیں زبان کو. یہ چیزیں. اچھا, وہ مٹھائی بیچتا تھا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی اس سے کہنا کہ اے مولا علی علیہ السلام کے نام پہ دے دو, تو پھر پورا مٹھائی کے ڈبہ اسے دے کر آ جاتا تھا. زندگی اس نے رکھا ہوا تھا, سادہ سادہ مولا کے نام پر یہ کام کیا کرتا. تو وہ زندگی گزر گئی. اس واقعے کے چشم دید گواہ آج سے 5 سال پہلے تک, 6 سال پہلے تک بھی زندہ تھے نا, جنہوں نے دیکھا ہے خود سے ہوتے ہوئے. تو وہ مٹھائی جو ہے اس نے جناب علی اس طرح سے کرتا رہا کام. جب انتقال ہو گیا تو غسل و کفن دیا گیا. غسل و کفن میں جب دفن کیا جاتا ہے اس کے بعد تو تلقین پڑھی جاتی ہے. تلقین اسما افہم ہلایا جاتا ہے اسے, سن اور سمجھ, یا فلان ابن فلان, جو ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. اے فلان ابن فلان, سمجھو سنو کہ تمہارے امام مولا علی, پہلے اللہ کی توحید کی بات ہوتی ہے, اس کے بعد رسالت کی بات ہوتی ہے, تیری کتاب قرآن ہے, تیرا قبلہ کعبہ ہے, اور پھر تیرے امام مولا ان علی حجت, تیرے امام مولا علی ہیں.
سن اور سمجھ، ہلایا اسے، سن اور سمجھ تیرے امام مولا علی ہیں. کہ سن لیا میری ملاقات ہو گئی علی سے، اب جاؤ یہاں سے. ملاقات ہو گئی میری، جاؤ. اچھا جب مردہ بول رہا ہے بھائی صحیح تو آسان، جو تھے تلقین دینے والے تھے وہ فوراً ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. وہ مردہ بول رہا ہے. تھوڑی دیر بعد آتے ہیں دیکھتے ہیں قبر میں ویسا ہی ایسی تھا. صحیح السلام. واپس اسے تلقین دی، اسمع افہم، سن اور سمجھ تیرے امام مولا علی. کیا ملاقات ہو گئی میری علی سے، اب جاؤ یہاں سے. تم سادہ آدمی تھا. کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، مولا علی سے جا کے ملاقات ہو گئی. قبر کی رات ایسے سخت ہے نا، مشکل ہے، لیکن جس کی امیر المومنین سے ملاقات ہو جائے قبر میں، جس کی شہزادی کونین سے ملاقات ہو جائے. کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، مولا علی سے جا کے ملاقات ہو گئی. منکر نکیر آئے تھے کرنے کو جب سوال، میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی. کیا ایسا اچھا اب آپ غور فرمائیے گا، قرآن کریم نے کہا نا کہ یہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اس میں کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہاں واقعا یہ مثلا نماز کے بارے میں کہا، سود کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے. سود نہ کھاؤ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن بسا اوقات اتنی سادہ چیزوں کے بارے میں کہا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے آخرت میں کہ اس سے بھی کامیابی مل سکتی ہے. مثلا سورہ مبارکہ نور کی آیت کو جا کر دیکھیے گا، آیت نمبر 31 کو 31. اس میں کیا ہے؟ مومنات سے خطاب ہے. یہ خاص میں نے اس لیے منتخب کی کہ مومنات سے خطاب ہے. اس میں کامیاب کیسے ہو، آخرت میں کیسے کامیاب ہو. ایک آیت سورہ آل عمران میں کہا سود نہ کھاؤ، آل عمران میں آیت نمبر 200 میں کہا کہ صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، دشمنوں کے لیے تیار رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. سورہ حج میں کہا آیت نمبر 77 میں رکوع کرو، سجدہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ بات ہماری سنی ہوئی، ٹھیک ہے، رکوع، سجدہ، صبر، سود نہ کھانا. لیکن سورہ نور میں کہا کہ مومنات کو چاہیے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنے حجاب کی حفاظت کریں. پھر کہا کہ تمہارے محرم کون کون سے ہیں، کہ سوائے اس کے کہ اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنے شوہر سے، ان پر حجاب واجب نہیں ہے. اپنی اولاد، یہ قرآن کی آیت ہے، اپنی اولاد، شوہر کی اولاد، بھائی کی اولاد، یہ سارے رشتے قرآن نے بیان کیے، اور بہن کی اولاد، اور یہ سب کرتے 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 قرآن نے لسٹ بیان کی. اس کے بعد ایک عجیب جملہ کا کہ وَلَا يَضْرِبَنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اے رسول مومنات سے کہیے کہ جب چلیں تو پیر کو پٹک پٹک کے نہ چلیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی اس طرح سے نہ چلو آواز آ رہی ہو تمہاری. پھر آگے قرآن نے خود کہا جس سے تمہاری زینت ظاہر ہو رہی ہو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو بسا اوقات جیسے ہی بعض مومنین و مومنات کی عادت ہوتی ہے، بھئی جیسے ہی رجب کا مہینہ آیا، ٹھیک ہے، پوری مفادی چھان دی کہ یہ عمل، وہ عمل، 4 رکعت نماز، عمل ام داؤد، یہ وہ. پہلے تو یہ تھا پیر پٹک کے نہ چلو. قرآن یہ کہہ رہا تھا، قرآن یہ کہہ رہا تھا تم نکاحوں یہ تاکہ تم کامیاب، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کے لیے معیار خالی وہ بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں، یہ سامنے کی سمپل چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کا خیال کیجئے کہ انشاءاللہ اس سے کامیاب ہو سکے. صحیح. ایک بات، آخری بات اور گفتگو تمام. میں نے آپ سے کہا کہ 3 مقامات ہیں کہ جہاں پر کامیابی کا یقینی ذکر ہے. ایک میں نے ذکر کر دیا، سورہ شمس. دوسرا سورہ اعلی، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا. وہی جملہ ہے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کو یاد کیا اور نماز کو قائم کیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم وہ ہو جو آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی و آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت زیادہ رہے. کامیابی کے لیے انسان کیا دیکھتا ہے؟ جب کوئی چیز آپ پروڈکٹ خریدتے ہیں اچھی اور دیر تک چلنے والی ہو. قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، اچھی بھی ہے ہمیشہ رہنے والی بھی.
ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. قرآن کہتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. جو میرے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک ہی مقام، آخری موقع. قد افلح المومنون، سورہ مبارک مومنون کی آیت. سورہ مبارک مومنون میں، اچھا یہ اس لیے ایک مشہور سورہ بھی ہے سورہ مبارک مومنون، اس لیے کہ اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جب امیر المومنین تشریف لاتے ہیں آغوش مادر سے آغوش رسالت میں، 3 دن تک آنکھیں بند تھیں، اور جب آنکھیں کھولی علی نے تو جو پہلی زیارت اس دنیا میں آنے کے بعد کی وہ چہرہ رسول تھا. رسول کے چہرے کو دیکھا اور رسول مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، تو نے مجھے اپنی نظر سے مخصوص کیا اور میں نے تجھے اپنے علم سے مخصوص کیا. یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپنے میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈالتا ہے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جاتا ہے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے. امیر المومنین تشریف لاتے ہیں دنیا میں، اور اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ بتلائیے کہ توریت پڑھوں یا زبور پڑھوں یا انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں. اور پھر امیر المومنین نے کہا کہ قرآن پڑھو، اور مولا نے سورہ مبارک مومنون کی تلاوت کی، قد افلح المومنون. اور جیسے یہ جملہ کا، یہ آیت کہی کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، رسول اللہ مولا کائنات کو دیکھ کر کہتے ہیں اے علی تیرے صدقے میں اور تیرے ذریعے سے کامیاب ہو گئے، تیرے ذریعے سے کامیاب ہو گئے. اللہم صلی اللہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں، یہ ہوم ورک نہیں ہے آفیشلی لیکن ان آفیشلی، آپ جا کر اسے اگر دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیے گا. سورہ مبارک مومنون. اور قرآن میں جب یہ جو آیت ہے اس کے بعد کی جتنے آیات ہیں کہ جس میں کہا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم فی اماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنے کون سے مومنین کامیاب ہو گئے؟ صفات لکھی ہیں اللہ نے، ہر مومن نہیں. وہ مومن کے جو نماز میں خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ مومن. وہ مومن کے جو اپنی امانتوں میں اور اپنے وعدوں میں خیال کرتے ہیں. وہ مومنین کے جو لغو سے محفوظ رہتے ہیں. لغو یا مفسرین نے تشریح کی ہے موسیقی کی، میوزک کی، اس سے محفوظ رہتے ہیں. یہ مومنین، یہ صفات ہیں. یہ اگر کسی میں ہے تو یقیناً وہ اب شک نہیں ہے، یہاں پر ڈاؤٹ نہیں ہے، لعلکم نہیں ہے کہ شاید تم، یقیناً، اب یقیناً تم کامیاب ہو گئے 100%. سورہ مومنون میں ہے، اسٹارٹ میں ہے، اسٹارٹ بالکل اسٹارٹ سے شروع ہوتا ہے. قد افلح المومنون. اور پھر رسول اللہ نے کہا کہ اے علی تیرے نام کے ذریعے سے کامیاب ہو گئے. اچھا، لہذا امیر المومنین کی محبت بھی واجب، اور ان کے ساتھ ان کی زندگی کے اعتبار سے عمل بھی واجب اور ضروری. جتنا انسان کے لیے اللہ نے واجب کیا، جتنا حرام کیا، اس اعتبار سے اس حد تک امیر المومنین کے لیے. اچھا، خود ذات علی بہت بڑی ہستی، ذات علی تو بہت اصل ہمارے تصور سے باہر ہے. نام امیر المومنین، فقط نام. مولا نے خود کہا تھا، اپنے لئے کہا انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، جب میرا نام عرش پر لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا. وعلی السماوات فقامت، میرا نام آسمان پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا. وعلی الارض ففرشت، میرا نام زمین پر لکھا گیا، زمین بچھ گئی. وعلی الریح فزرت، میرا نام ہواؤں پر لکھا گیا، ہوائیں چلنے لگی. وعلی الوادی فہمع، میرا نام وادیوں پر لکھا گیا، اس سے نہریں جاری ہو گئی. وعلی النور فقطع، میرا نام روشنی پر لکھا گیا، ظلمتیں ٹوٹ گئیں. وعلی السحاب فدمع، میرا نام بادلوں پر لکھا گیا تو بادل برسنے لگے. وعلی البرق فلمع، میرا نام بجلی پر لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگی. وعلی اللیل فدجا واظلم، میرا نام رات پر لکھا گیا تو رات تاریک ہو گئی. وعلی النہار فانار وتبسم، جب میرا نام دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا. تو امیر المومنین علیہ السلام جب زندگی میں کبھی کسی مشکل وقت میں گرفتار ہو، مشکل کا مطلب خالی رزق کی مشکل نہیں، خالی گھر کی سلامتی مشکل نہیں. میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میری زبان کنٹرول میں نہیں رہتی. میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں نماز شب کے لیے اٹھ نہیں پاتا. میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ
مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے، میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں صلہ رحم نہیں کر پاتا، میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ مجھے حسد ہو جاتا ہے کسی سے، میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میری زبان سے غیبت جاری ہو جاتی ہے۔ خالی گھر کی سلامتی کے لیے مولا کو نہیں بلانا، خالی اولاد کے لیے مولا کو نہیں بلانا، یہ ساری مشکلات ہیں۔ اچھا، امیر المومنین کی زیارت میں جب انشاءاللہ تشریف لے جائیں نجف اشرف مولا کائنات کی زیارت پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا کا جب روضہ بنا تھا نا، اس کا ایک حصہ بنایا تھا نادر شاہ نے، نادر شاہ ایرانی بادشاہ تھا۔ اس نے روضہ کیسے بنایا تھا؟ وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ شراب لے کر آؤ، شراب پینا چاہیے۔ اسے نہیں معلوم تھا یہ نجف کی سرزمین کون سی ہے، اسے شراب پینا چاہیے، شراب دیکھا کہ سرکہ ہے، شراب نہیں پی سکا۔ اس نے کہا شراب لے کر آؤ، پھر لے کر آیا، دیکھا، پھر پینے لگا، دیکھا سرکہ ہے، شراب نہیں پی سکا۔ تو اس نے کہا کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں، یہ سرکہ کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کا ایک وزیر تھا جو امیر المومنین کا چاہنے والا تھا، اس نے کہا کہ حضور یہ نجف کی مقدس سرزمین ہے، یہاں پر آپ شراب نہیں پی سکتے، یہاں اس سرزمین کا احترام ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں کون دفن ہے؟ کہا ایک ولی اللہ دفن ہے جن کا نام علی تھا۔ کہا کہ اگر میں آگے جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر مجھے فتح ہو گئی تو میں واپس آؤں گا اور اس مقام پر ایک مزار تعمیر کرواؤں گا۔ وہ آگے جاتا ہے، اسے فتح عطا ہوتی ہے، واپس آتا ہے، وہاں پر ایک مزار بناتا ہے۔ جب مزار بن گیا تو اس کا جو صدر دروازہ تھا، اس وقت کا جو مزار تھا، اس وقت کا جو صدر دروازہ تھا، تو وزیر نے کہا کہ پوچھ کر آؤ کہ اس پہ لکھنا کیا ہے، کیا لکھیں اس پر۔ بادشاہ نام لکھواتے نا اپنا، بالکل جاہل بادشاہ تھا نادر شاہ، کوئی قرآن سے لینا دینا، کوئی اس کا مثلا پڑھا لکھا نہیں تھا۔ تھوڑا سا سوچتا ہے، کہتا ہے کہ لکھواؤ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے۔ قرآن کی آیت اس کی زبان سے جاری ہو گئی۔ تو وزیر کے پاس جب یہ آیت وہ اس نے سنا تو کہتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی زبان سے ایسا مقدس جملہ قرآن، اور وہ بھی امیر المومنین کے حرم کے لیے ید اللہ، امیر المومنین چونکہ ید اللہ ہیں اور اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا نہیں ابھی نہیں لکھواؤ، ایک دن انتظار کرو۔ اگلے دن پھر اسے سوال کیا، کہا کہ حضور کیا لکھوائیں؟ تو تھوڑا سا سوچتا ہے، پھر کہا کہ جو کل کہا تھا وہی لکھوا دو، بس جو کل کہا تھا نا وہ کر دو۔ وہ آیت لکھوائی گئی۔ جب آیت لکھ کر وہ مکمل ہو گیا، بس اگلے دن وزیر کا انتقال ہو گیا، اور مولا کائنات نے جو اس نے امیر المومنین کے نام کی خدمت کی تھی اسے شرف عطا کیا کہ قیامت تک کے لیے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کی قبر وہاں پر ہے، امیر المومنین اسلام کے حرم میں، مولا کائنات کی قبر مطہر کے ساتھ ہے، اس کی قبر قریب میں ہے۔ اور جب اسے وہاں پر دفن کیا گیا تو اس کی قبر کی تختی پر ایک شعر لکھوایا گیا فارسی زبان میں۔ شعر یہ تھا کہ جو یہ میری گفتگو کا آخری جملہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے نام سے انشاءاللہ توسل کیجیے گا تو زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب ہو سکیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ عمل میں انشاءاللہ مولا کائنات کے صدقے میں وہ طاقت اور ہمت پیدا ہو سکے گی کہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں، خواہشات نفس کا مقابلہ کر سکیں۔ جب اسے دفن کیا گیا تو وہاں پر امیر المومنین کے اس چاہنے والے کی قبر پر یہ شعر لکھوایا گیا۔ وہ شعر یہ تھا کہ در خاک ندیم آسودے بے خواب، اندیش مکن ز پرسش روز حساب، جائی کے بدل شود سرکے بے میں ناب، البتے گناہ شود مبدل بے ثواب۔ اے علی کے چاہنے والے، تو نجف کی سرزمین پر سکون اور اطمینان کے ساتھ سو جا، اطمینان کے ساتھ۔ اندیشے مکن ز پرسش روز حساب، پھر حساب اور کتاب کی پرواہ نہ کر۔ جائی کے بدل شود سرکے میں میں ناب، اس لیے کہ جس سرزمین پر شراب سرکے میں بدل سکتی ہے، البتے گناہ شود مبدل بے ثواب، تو اس سرزمین پر گناہ ثواب میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ نہیں بدل سکتا۔ اس لیے مولا کائنات کی زیارت میں بھی ہے، یہ خالی یہ آپ نہ سمجھ لیجئے کہ جناب فقط ایک خطابت ہو رہی ہے۔ امیر المومنین کی زیارت میں جو چھٹے امام نے تعلیم فرمائی تھی 17 ربیع الاول کی، مولا کائنات کی کئی زیارتیں نا، تو اس میں 17 ربیع الاول کی زیارت میں چھٹے امام نے مولا کو اس طرح سلام کیا کہ السلام علیک یا من انجى اللہ سفینۃ نوح باسمہ، سلام اس پر کہ اللہ نے نوح کے سفینے کو جس کے نام کے صدقے میں نجات عطا فرمائی تھی، اس پر سلام۔ اور پھر آگے زیارت ہے، سلام اس پر کہ اللہ نے آتش نمرود سے ابراہیم کو جس کے نام کے صدقے میں نجات عطا فرمائی تھی۔ تو نام ہے امیر المومنین، اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس میں بہت کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔
ہماری زندگی اور آخرت کے لیے. یہ آخرت کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. یہ نام خالی ہم نہیں لیتے, فرشتے بھی لیتے ہیں. یہ نام انبیاء بھی لیتے ہیں. جیسے زیارت میں نام انبیاء بھی لیتے ہیں. قبر مومن میں سجا ہوگا بلا کا گلشن, گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. ہم بھی مومن ہیں, فرشتے بھی موالی محسن, یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا. سب ہیں وہاں پر امیر المومنین کے نام لینے والے. اور ہمارے 10 منٹ باقی ہے میرے پاس البتہ, لیکن میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا. آپ صحیح ایک پوائنٹ چونکہ رہ گیا تھا گفتگو میں, میرا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا. اچھا, البتہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں گفتگو یہاں تمام کر دوں گا, کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ 3:30 تک میری بات یہاں پہنچ جائے گی, لیکن 10 منٹ رہ گئے. ایک پوائنٹ میں کہہ دوں آپ سے معذرت کے ساتھ, وہ یہ کہ آخرت میں یقینی کامیابی کے لیے فقط علی کی محبت بھی کافی نہیں ہے, علی کے دشمنوں پر لعنت بھی ضروری ہے. یہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے جانے گھر میں. اس کے بغیر نجات نہیں ملنے والی. صحیح ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کہہ نہیں سکتا, صحیح ہے, لیکن کہے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہاں کس پہ کیا حسین اتفاق ہے واقعا. صحیح, لیکن اب یہ بات میں یہاں نہیں کہہ سکتا. میں ایک دوسری بات کہہ رہا ہوں, وہ یہ کہ یہ کتنی ضروری ہے, کتنی اہم ہے. امام علیہ السلام مسجد میں تشریف فرماتے, چھٹے امام, 2 لوگ آتے ہیں. ایک کو امام نے سلام کیا, دوسرے کو سلام نہیں کیا. تو جسے سلام نہیں کیا تو وہ آتا ہے مولا کے پاس, کہتا ہے کہ مولا آپ نے مجھے سلام نہیں کیا, میں بھی آپ کا چاہنے والا تھا. امام نے کہا کہ جب وہ داخل ہوا تو ہم پر درود بھیجتا ہوا داخل ہو رہا تھا, تو داخل ہوا تو ہم پر, ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوا داخل ہو رہا تھا. اس نے کہا کہ مولا میں بھی درود بھیجتا ہوا آتا, آپ نے اسے سلام کیا تھا, درود کی زیادہ درود بھیجتا ہوا آتا تو درود پہ آپ مجھے سلام کرتے, آپ نے لعنت پہ مجھے, میں آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیج رہا تھا, آپ نے سلام نہیں کیا. امام نے کہا نہیں, اصل میں چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, اور مجھے معلوم تھا کہ میں سلام کرتا تو جواب دیتا, واجب ہو گیا تھا تجھ پر جواب دینا, تو میں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ ہم پر درود میں سلام کے برابر وقفہ آ جائے. یہ برداشت نہ کیا کہ ہمارے دشمنوں پر لعنت میں سلام کے جواب کے برابر وقفہ آ جائے, برداشت نہیں کیا. لہذا یہ ہمارے دین کا اہم ترین حصہ ہے. لا الہ ہے اور پھر الا اللہ ہے. تو دوسروں کا انکار ہے اور حق کا اظہار ہے. کہا کہ ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال اعرف الحق تعرف اہلا اعرف الباطل تعرف اہلا. خدا کی قسم عجیب جملہ علی کا. کہا اے شخص, اور فرمائیے گا, افراد کی کسوٹی پر حق اور باطل کو نہ پرکھنا, حق اور باطل کی کسوٹی پر افراد کو پرکھنا. یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں تو یقیناً یہ حقی پر ہوں گے. افراد کے ذریعے سے حق اور باطل کا تعین نہیں کرنا, حق اور باطل کے ذریعے سے افراد کا تعین کرنا. اعرف الحق, حق کو پہچان, تعرف اہلا, اہل حق خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. اعرف الباطل تعرف اہلا. لہذا ہر ہستی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے پہچاننا آپ چاہیں تو پہلے سمجھے حق کہاں ہے, باطل کہاں ہے, پھر وہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ اہل حق میں سے ہے یا اہل باطل میں سے, سوائے امیر المومنین کے. اس لیے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا, علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اور دعا ارشاد فرمائے, اللہم ادر الحق حیثما دار, پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جو آ گیا وہ حق ہے, اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے, اور باطل پر لعنت کرنا, اسے اظہار برات کرنا ضروری ہے. کامیابی یہاں سے عطا ہوگی, یہ ضروری ہے کامیابی کے لیے, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب دونوں کی محبت, یہ ناممکن ہے. ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. قرآن کریم نے کہا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے, ٹھیک نا. دل یا اللہ کے لیے اور رحمان کے لیے ہے, یا پھر یہ کہ فقط شیطان کے لیے. علی کے لیے بھی ہو اور غیر علی کے لیے بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ پروردگار عالم. آپ کا کوئی سوال تھا؟ جی سوری. ہاں
نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بارات کی، البتہ حتی بعض علماء کے جو فتاوا ہیں اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ درود بھیجنے کا بھی اتنا ہی مقام ہے جتنا لعنت دشمنان اہل بیت کا ہے، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ درود بھیجنا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ روایتوں میں اختلاف ہوتا ہے نا، روایتوں میں کچھ روایتیں کسی کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہیں، کچھ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتی. یہ 90 درجے کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ دونوں ہی اپنے مقام پر بالکل ایک برابر کے ساتھ امپورٹنس رکھتی ہیں. قرآن کریم میں مجھے اس وقت اگر میں آیت پڑھنے میں خدا نخواستہ غلطی کر رہا ہوں تو مجھے معاف فرمائیے گا، لیکن دونوں ترتیب کے ساتھ ہے کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت ان سے بیزاری کا اظہار کرو. اور کہیں پر کہا اجتنبوا الطاغوت واعبدوا اللہ، طاغوت سے بیزاری کا اعلان کرو اور اللہ کی عبادت کرو. لہذا کہیں یہ پہلے کہیں وہ پہلے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک کی اہمیت کو ہم ہو سکتا ہے فتوے کے اعتبار سے درود اور لعنت میں ہو، لیکن عقیدے کے اعتبار سے عقیدے میں برابر کی حیثیت ہے، ولایت کی بھی اور برات کی بھی. دونوں کے بغیر نجات ممکن نہیں. جب تک دونوں نہیں ہوں گے اس وقت تک نجات نہیں مل سکتی. صحیح. میں یہ نہیں کہہ، میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ بیان کیجئے یہاں پر، تو کوئی ایسا نہیں تھا انشاءاللہ سے. صحیح ہے نا، کوئی بھی نہیں ایسا تھا کہ میں دیکھیں ایک ہوتا ہے مقام بیان میں. سوال یہ کیا گیا ہے کہ اہل سنت بھی تشریف فرما ہوتے ہیں بسا اوقات، تو بیان کرنے کے لیے ان کے جو ہے نا وہ برا محسوس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، ہمیں تقیہ کا خیال رکھنا چاہیے. کہ امام نے کہا تقیہ تو دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا دین ہے، میرے آبا و اجداد کا دین ہے، تو تقیہ کا خیال. لیکن یہ میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. آپ کے دل میں کیا ہونا چاہیے، آپ کو اپنی اولاد تک کیا منتقل کرنا چاہیے. ولایت کے ساتھ ساتھ برات بھی منتقل ہونی چاہیے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر نجات ضروری ہے. ایک بس اب سوالات ختم اختتام کو ہوتا یہ بساؤ کا اصل میں کیا ہوتا ہے، جیسے کہ کسی پتہ چل جائے نا محفل میں کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں پر، تو کسی کو پیٹ میں درد نہ بھی ہو تو کہتا ہے کہ کمر میں درد ہو تو کیا ہوتا ہے اس سے. صحیح. تو وہ کسی کو دانت میں درد ہو تو دانت میں درد ہو تو اس کا کیا علاج ہے، اور دماغ میں درد ہو تو اس کا کیا علاج ہے. تو وہ سوالات تو کبھی ختم نہیں ہوتے اور وہ سلسلہ جاری ہی رہتا ہے. اور اس بات کے اظہار کے ساتھ سچی بات یہ ہے کہ اس بات کے اظہار کے ساتھ کہ ساری باتیں مجھے معلوم بھی نہیں ہیں اور اس کا اقرار کرنا بھی. شیخ مرتضی انصاری تاریخ تشیع کے سب سے بڑے شاید مرج تقلید گزرے ہیں. شیخ مرتضی انصاری وہ ممبر پہ بیٹھ کے جب درس دیا کرتے تھے، ممبر ایران اور عراق کا ممبر آپ کو پتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا ممبر ہوتا ہے، وہ 7-8 اس کے زینے ہوتے ہیں. اس سب سے بڑے زینے پہ بیٹھ کے درس دے رہے تھے. ایک بوڑھی عورت آ کے اس نے سوال کیا، کہا کہ حضور فلاں ایک شرعی مسئلہ پوچھا، اس کا کیا جواب ہے؟ کہا نہیں معلوم، پتہ نہیں تھا. تو کہا کہ اچھا دوسرا مسئلہ پوچھا، کہا کہ یہ بھی نہیں معلوم. تیسرا مسئلہ پوچھا، کہا یہ بھی نہیں، اتفاق سے نہیں معلوم. اچھا شیخ مرتضی انصاری وہ مرج تقلید ہیں کہ جنہیں تعلیم مولا کائنات نے دی ہے اور جن کا امتحان امام زمانہ نے لیا ہے. تو بہت عظیم مرج ہیں، لیکن یہ کہ نہیں معلوم، یاد نہیں تھا اس وقت. کہا نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں معلوم تو اتنا اوپر چڑھ کے کیوں بیٹھے ہوئے، نیچے اترے یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے اوپر. تو شیخ جیسے بسا اوقات لوگ علماء سے بھی کہہ دیتے ہیں تو نجف میں 13 سال، قم میں 13 سال، 15 سال، 20 سال کر کے کیا ہیں آپ، جب آپ کو یہ نہیں. تو شیخ مرتضی انصاری نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ایک ہے میرے علم کا مقام اور ایک ہے میری جہالت کا مقام. کیونکہ جو بھی انسان ہوتا ہے وہ ایک چیز کا عالم ہوتا ہے اور سینکڑوں چیز کا جاہل ہوتا ہے. کہا اپنے علم کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں، اگر جہالت کی وجہ سے بیٹھا ہوتا اس بلندی پر تو آسمان پہ بیٹھا ہوتا، پھر ساتھ میں آسمان تک پہنچا ہوا ہوتا. اس لیے کہ جہالت اتنی بلند ہے میری اور علم اتنا سا ہے. يا صاحب السماء